بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نورمیزہ کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 24 ہے اور آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے مسح علی الجبیرہ، یعنی پٹی پر مسح کرنے کے احکام۔ یہ اس فصل کے اندر پٹی پر مسح کرنے کے مختلف احکامات کا تذکرہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بدن میں کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی عضو جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس پر وہ پٹی لگا دیتا ہے، تو اس پٹی کو اتار کر اس زخم کے اوپر مسح کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر پٹی کے اوپر مسح کیا جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف احکامات یہاں سے ذکر کیے گئے ہیں۔ جو پہلا عنوان ہے وہ تو یہ ہے کہ من یجب علیہ المسح، جس شخص پر مسح لازم ہے، یعنی پٹی کے اوپر کون شخص جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ 1 2 3 کر کے اس میں مختلف عنوانات کے تحت مختلف احکام ہیں۔ یہ جو نمبر 1 کے تحت جو تفصیل ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے کسی عضو پر کوئی زخم لگ جائے اور وہ زخم خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، مثال کے طور پر اس نے پچنا اور حجامہ لگوایا، یا اس کو کوئی زخم لگ گیا، یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، جیسے ہوتا ہے کبھی ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر پلسٹر لگا دیتے ہیں، تو اس طرح کا کچھ کام ہوا، خواہ حجامہ لگایا ہو، زخم لگا ہو، یا کوئی ہڈی ٹوٹی ہو اور اس کو کسی کپڑے یا کسی پٹی وغیرہ سے سخت باندھ لیا، کسی نے پٹی لگا دی۔ اب اس طرح کی صورتحال میں جس زخمی یا جس ٹوٹے ہوئے اس کے اوپر پٹی لگی ہے، اس سے پٹی ہٹا کر اس کو دھونا بھی ممکن نہ ہو اور پٹی ہٹا کر نیچے اس کے اوپر مسح کرنا بھی مشکل ہو، تو اس طرح کی سچویشن میں اور اس طرح کی حالات کے اندر جو پٹی باندھی گئی ہے اسی پٹی کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ اب کتنی پٹی پر مسح کیا جائے گا؟ مطلب پٹی تو یہ بھی ہو سکتی ہے، انگلی پر بھی ہو سکتی ہے، پٹی پورے ہاتھ پر بھی ہو سکتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنی پٹی باندھی گئی ہے نا اس کے اکثر حصے پر مسح کرے۔ آپ ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی گیلی کریں اور جتنی بھی پٹی آپ نے باندھی ہے اس کے اکثر حصے پر وہ گیلی اور تر انگلیاں آپ پھیر دے تو بس مسح ہو جائے گا، لیکن پٹی کے اکثر حصے پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ اس پہلے پوائنٹ کا۔ اس میں جو مختلف الفاظ ہے وہ الفاظ آپ دیکھ لیجئے۔ افتسدہ کا مطلب ہوتا ہے پچنا یا حجامہ وغیرہ لگوانا، جس طرح کہ آج کل اس کی مختلف صورتیں ہیں، پرانے زمانے میں اس کی الگ صورتیں تھی اور آج کل اس کی الگ ہے۔ جرحہ کا مطلب ہوتا ہے زخم کا لگ جانا، کسرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، عضو وغیرہ کا ٹوٹ جانا، شدہ کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا، خرقہ یہ کسی کپڑے وغیرہ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں، اور آگے اس میں اور کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ اذا افتصد او جرح او کسر عضوه فشد بخرقة او جبیرة۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فسد کرایا، یعنی پچنا حجامہ لگایا، یا زخمی ہو جائے کوئی شخص، یا اس کا عضو ٹوٹ جائے اور پھر وہ اس کو باندھ لے پٹی یا لکڑی وغیرہ سے، ٹھیک ہے، او جبیرتن مطلب جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں، پٹی سے، وکان لا یستطیع غسل العضو اور وہ اس عضو کو دھونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ولا مسح اور نہ اس پر مسح کر سکتا ہو، تو وجب المسح علی الصحیح، تو صحیح قول کے مطابق ایسی صورت میں بھی مسح ضروری ہے، لیکن کس چیز پر مسح کرے گا؟ علی اکثر ما شد به العضو، اس اکثر حصے پر جس کو اس کے اوپر باندھا ہے، یعنی اس اکثر پٹی پر جس چیز سے عضو کو باندھا گیا ہے اس کے اکثر حصے پر، اس پٹی پر جو ہے وہ مسح کرے گا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا یہ پہلا نمبر 1۔ اب آ جائیے آگے، وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عِصَابَةِ الْمُفْتَسِدِ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی نے حجامہ وغیرہ لگوایا یا جو ہے کوئی زخم کے اوپر پٹی لگائی تو پٹی کے درمیان میں کچھ بدن کا حصہ نظر آتا ہے، تو کیا اس طرح کی صورتحال میں اگر اس ظاہری حصے بدن پر جو حصہ نظر آتا ہے اس پر بھی اگر مسح کر لے تو کیا وہ کافی ہوگا یا نہیں؟ پٹی پر تو ہوگا مسح، لیکن پٹی کے علاوہ جو ہے وہ باقی حصے پر بھی جو حصہ نظر آ رہا ہو بدن کا اس کے اوپر بھی مسح کیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ضروری ہے، اس پر کر لے تو بھی کافی ہے پٹی کے ساتھ ساتھ۔
یعنی وکفا المسح علی ما ظہر من الجسد، اور کافی ہے مسح کرنا اس پر جو جسم نظر آ رہا ہو، بین اصابت المفتصد، یعنی مفتصد کا مطلب ہوتا ہے حجامہ لگوانے والے کی پٹی کے درمیان میں جو حصہ بدن کا نظر آ رہا ہے. یعنی زخم ایسی جگہ ہے کہ اس پر پٹی باندھنے میں زخم کے اصل حصے کے علاوہ بدن کا کچھ اور حصہ بھی چھپ جاتا ہے، تو اس پورے حصے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنا جتنا حصہ نظر آ رہا ہو پٹی کے علاوہ بدن میں سے، پٹی کے درمیان میں سے جتنا حصہ نظر آ رہا ہو اس پر بھی مسح کیا جائے گا. نمبر 3، والمسح کالغسل فلا يتوقت بمدت، کہتے ہیں مسح بھی دھونے کی طرح ہے، لہٰذا اس کو کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یعنی پٹی کے اوپر جو مسح ہے وہ موضوع پر مسح کی طرح نہیں ہے کہ مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات تک کرے گا اور مسافر 3 دن 3 راتوں تک، بلکہ یہ آپ جب تک انسان ٹھیک نہ ہوا ہو، جب تک ضرورت ہو تو مسح کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ انسان بدن کو دھو لے، تو کہتے ہیں کہ مسح جو ہے وہ بھی غسل کی طرح ہے، اور لہٰذا اس کو کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں کیا جا سکتا. موقت کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹائم کے ساتھ خاص کرنا. نمبر 4، ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ پٹی کو طہر اور طہارت اور پاکی پر باندھا ہو. یعنی ہم نے موضوع کے بارے میں پڑھا تھا کہ موضوع پر تب مسح کر سکتے ہیں آپ جب آپ نے پاؤں کو دھو کر اس کے بعد موزے باندھے ہو، پاکی پر باندھے ہو، لیکن پٹی کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر ایک آدمی بے وضو ہے اور اس کو زخم لگ گیا، اس نے پٹی باندھ لی، تو بعد میں آپ وضو وغیرہ کرتے ہوئے اس کی پٹی کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. تو پٹی کے لیے طہر کے اوپر اور پاکی پر باندھنا پٹی کے لیے ضروری نہیں ہے. نمبر 5، ويجوز مسح جبیرۃ احدى الرجلین مع غسل الاخرى، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ آپ دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کی پٹی پر مسح کرے اور دوسرے پاؤں کو آپ دھو لے. یعنی یہ ہم نے پڑھا تھا کہ موضوع کے اندر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پاؤں پر موزہ باندھ کر اس پر مسح کرے اور دوسرے پاؤں کو دھو لے، وہ تو درست نہیں ہے. لیکن اگر ایک پاؤں زخمی ہوا ہے اور اس پر پٹی ہے تو اس زخم والی پٹی پر آپ مسح کرے اور جو دوسرا پاؤں ٹھیک ہے اس کو دھو لے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں سے یہی بتا رہے ہیں کہ 2 پاؤں میں سے ایک پاؤں کی پٹی پر آپ مسح کر لے، یہ بھی جائز ہے، اور دوسرے پاؤں کو دھو لے. سقوط الجبیرۃ و استبدالها، یہ اس میں 2 پوائنٹ ہے. ایک یہ کہ اگر تو پٹی گر جائے تو کیا دوبارہ مسح کیا جائے گا یا نہیں. مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی پٹی لگائی ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے. یا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پٹی کو تبدیل کر دیتا ہے تو کیا تب بھی مسح کا اعادہ کیا جائے گا، یعنی اس پر دوبارہ مسح کیا جائے گا یا نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو میں پٹی کے اوپر اس نے مسح کر لیا، اور ابھی وہ وضو میں ہے کہ اس کی پٹی گر گئی یا اس نے پٹی چینج کر لی، تو وہ جو دوبارہ پٹی باندھی ہے تو کیا اس کے اوپر دوبارہ مسح کیا جائے گا. کہتے نہیں، دوبارہ مسح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. فرماتے ہیں ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء، بر کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہو جانا، تندرست ہو جانا. تو کہتے ہیں مسح باطل نہیں ہوتا جب پٹی گر جائے، پٹی کے گرنے سے مسح باطل نہیں ہوتا، لیکن بشرط یہ کہ وہ تندرست ہونے سے پہلے گری ہو. اگر انسان تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا اور اس کی پٹی گر گئی تو پھر تو وہ دوبارہ مسح کرے گا، بلکہ اس جگہ کو دھوئے گا. لیکن اگر ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، زخم ہے، موجود ہے اور پٹی گر گئی، تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ مسح موجود ہے، بس دوبارہ پٹی باندھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2، ويجوز تبديلها بغيرها، اور اس پٹی کو کسی دوسری پٹی کے ساتھ تبدیل کرنا اور چینج کرنا یہ بھی جائز ہے کہ آپ جو ہے اس پٹی کو اتار کر دوسری کر دے. ولا يجب اعادة المسح عليها، اور اس کے اوپر مسح کا اعادہ کرنا، دوبارہ مسح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. والافضل اعادته، ہاں البتہ افضل یہ ہے کہ اس کا اعادہ کیا جائے. اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، اور اس مسئلے کو انہوں نے یہاں لکھا ہے، عنوان تو انہوں نے دیا ہے کہ ایسی حالت یا ایسے احوال کہ جن کے اندر انسان کے لیے مسح کرنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ 1-2 مختلف مسائل کے ساتھ ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک انسان کی آنکھوں میں کوئی بیماری آ گئی، مثلا آنکھ دکھ رہی ہے، درد ہے آنکھوں میں، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر نے اس کو یہ حکم دیا کہ بھئی تم آنکھوں کو دھو گے نہیں، تم آنکھوں کو دھو گے نہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں کیا اس کا کیا حکم ہوگا وضو وغیرہ میں؟ تو کہتے ہیں بس نہ دھوئے آنکھوں کو، اس کے اوپر مسح کرے، یہ بھی جائز ہے. اسی طرح ایک انسان ہے اس کا جو ہے ناخن ٹوٹ جائے یا
اس کا جو ہے ناخن الگ ہو جائے، کچھ مسئلہ ہو جائے، اور اس کے اوپر اس نے کوئی دوائی لگا دی، اس ناخن جو ہٹا ہے یا ناخن جو اکھڑا ہے اس کے اوپر کوئی دوا لگا دی یا کوئی گوند وغیرہ لگا دی، کوئی بھی چیز لگا دی، اب اس گوند کو یا دوا کو ہٹا کر اس کو جگہ کو دھونا مشکل ہو تو اس کے اوپر وہ جو گوند یا دوا لگائی ہے اس دوا کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح یہ جو آنکھوں کا مسئلہ ہے یا اس طرح کا جو زخم ہے، اگر اس دوا یا آنکھوں کے اوپر مسح کرنا یہ مضر ہو، تکلیف دہ ہو، تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، بالکل نہ دھوئے نہ مسح کرے اور نماز پڑھے، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں الفاظ دیکھ لیں، پہلا جو لفظ اس میں آیا ہے رمیدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا دکھنا، آنکھ کا تکلیف میں ہونا۔ ٹھیک ہے، ان کا سارا کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا۔ ظفر یہ ناخن کو کہتے ہیں، اور دوا کو کہتے ہیں، اور جو علکن ہے، علک کی جمع علوق آتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گوند وغیرہ، جیسے ہوتا ہے گوند سخت قسم کا۔ اور جلد چمڑے کو کہتے ہیں، مرارہ یہ پتے کو کہتے ہیں، انسان کے جگر کے اندر جو ایک تھیلی سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں، کہتے ہیں وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ أَلَّا يَغْسَلَ عَيْنَهُ، کہتے ہیں اگر کسی کی آنکھ دکھ جائے اور اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آنکھ نہیں دھوئے گا، او ان کا سر ظفرہ، یا کسی انسان کے ناخن ٹوٹ جائے، وجعل علیہ دواء، اور وہ اس کے اوپر دوا لگا لے، او علکن یا اس کے اوپر کوئی گوند لگا دے، او جلدۃ مرارت یا کوئی پتے کی جلی لگا دے، چمڑا وغیرہ وغیرہ، وضرہ نزعہ، اور اس دوا وغیرہ کو اتارنا اس کو مضر ہو، تکلیف دے، ذرہ اس کو تکلیف دے، نزعہ اس چیز کا اتارنا، تو جاز لہ المسح، تو وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ وَإِن ضَرَّهُ الْمَسْحُ، اور اگر اس کو مسح بھی ضرر دے، ترکہ، تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے، مسح بھی نہ کرے اور اس کو اسی طرح چھوڑ کر اسی طرح بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسح کے اندر نیت وغیرہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سب کا حکم ایک ہی ہے، موضع پر، پٹی پر، سر پر، کسی بھی جگہ مسح کے اندر ہی نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں تیمم کا جو مسح ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، تیمم کے اندر نیت ضروری ہے، لیکن یہاں نیت ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، موضوع پر آپ مسح کرے کوئی بھی نیت نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اسی طرح پٹی پر مسح کرے آپ کے ذہن میں کوئی بھی نیت نہ ہو، نماز وغیرہ کی، تلاوت وغیرہ کی، تو بھی آپ کی پاکی ہو جائے گی، مسح ہو جائے گا۔ سر کے مسح کا بھی یہی حکم ہے، سنت یا مستحب الگ بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ولا یفتقر الی النیت، نیت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، فی مسح الخف، موضوع کے مسح میں، والجبیرہ پٹی کے مسح میں، والراس اور سر کے مسح میں، تو ان تمام صورتحال میں مسح ہو جائے گا اور اس کو نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسح الجبیرہ کی فصل مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد والی جو فصل ہے وہ انشاءاللہ حیض اور نفاس کی ایک تفصیلی باب ہے، وہ انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔